وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ میں مطلب ملا کر جو پڑھنے کے قواعد رہتے ہیں اس کے حساب سے نہیں، رک رک کر پڑھنے کے حساب سے چل رہا ہوں، کیونکہ ہم رک رک کر ہی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب نازل کیا، وحی یعنی قرآن کریم نازل کیا۔ کیوں؟ تبیاناً لکل، اب ایک تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ اب سیکنڈ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا؟ تبیاناً لکل شیء، تاکہ ہر چیز کو ہم آپ کے سامنے کھول دیں۔ یہ قرآن آیا ہے نالج کے لیے، قرآن آیا ہے ایکسپلینیشن کے لیے، قرآن آیا ہے جو باتیں نہیں سمجھ میں آتی ان کو کھول کر سمجھانے کے لیے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ قرآن نہیں سمجھ میں آیا بولے تو نہیں پڑھا تو برابر سمجھ میں آتا، سمجھ آ رہا ہے؟ تبیاناً لکل شیء، ہر چیز کو کھول کے واضح کر دینے کے لیے یہ کتاب آئی۔ اور کیوں آئی؟ وہدن، یہ کتاب ہدایت بن کر آئی ہے، گائیڈ بن کر آئی ہے، رستہ دکھانے کے لیے۔ وَرَحْمَةً، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو ایک اللہ رحم والا ہے اور ایک قرآن رحمت ہے، قرآن رحمت ہے، اللہ کی ہی رحمت ہے یہ۔ وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور خوشخبری دینے والی کتاب ہے یہ ماننے والوں کے لیے، اسلام قبول کرنے والوں کے لیے رحمت ہے یہ۔ تو قرآن کریم کیا ہے؟ رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے بڑھیں، آیت نمبر 5 پڑھتے ہیں۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ وَمِن قَبْلِهِ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، ان سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو ہم نے نازل کیا تھا۔ قرآن سے اور انجیل سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، کیا نام ہے اس کا؟ تورات۔ ہم نے اس کو تورات کو نازل کیا۔ کیوں؟ اماماً، یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات یہ گائیڈ ہے، لوگوں کو رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اور کیا ہے؟ ورحمہ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی، ایک تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے جو وحی نازل کرتا ہے، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ جو اللہ کی جو وحی نازل ہوتی ہے، اس وحی کو بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت کا نام دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کے پیج پر آ جائیے، آیت نمبر 6 پڑھیے میرے ساتھ۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مریم علیہ السلام سے، یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، بی بی مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جب جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان کو یہ خبر دیے ہیں کہ بی بی اب آپ یہاں سے حاملہ بننے والی ہے، پریگننسی آپ کو آنے والی ہے، پریگننٹ ہونے والی ہیں آپ۔ جب انہوں نے یہ کہا تو وہ تعجب کیے کہ ایسا کیسا ہو سکتا، میرے نزدیک تو کوئی مرد نہیں آیا تو میں کیسے حاملہ بن سکتی ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں قال كذلك، یہ معاملہ ایسا ہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں قال ربک، اے مریم آپ کا پروردگار، آپ کا خدا یہ کہتا ہے هو علی هین، بغیر مرد کے بھی آدمی کو پیدا کرنا یہ میرے لیے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میرے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب آسان ہے نا۔ بغیر مرد کے اللہ تعالیٰ کس کو پیدا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد کے پیدا کیا، جی، بغیر عورت کے بھی پیدا کیا۔ حوا علیہ السلام مرد کی پھسلی سے ڈائریکٹ حوا علیہ السلام، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو عورت سے مرد بنا دے، عورت میں سے مرد بنا دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو مرد میں سے عورت بنا دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر کسی کے آدم علیہ السلام کو بنا دے۔ صرف ماں سے بھی بنا سکتا ہے، صرف باپ سے بھی بنا سکتا ہے، دونوں کو ہٹا کے بھی بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قال ربک هو علی هین، جبرائیل السلام کہتے ہیں کہ اے مریم آپ کا خدا یہ کہتا ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے، یہ کام ہمارے لیے آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ، اور ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم عیسیٰ کو اللہ کی ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے، اللہ کی نشانی، اللہ کی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔
جی اللہ تعالیٰ اس لیے یہ کر رہا ہے، اور کیوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے کیوں بتایا جا رہا ہے، کیوں بنایا جا رہا ہے؟ فرمایا عیسیٰ کو ہم وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم عیسیٰ کو دنیا کے لیے رحمت بنا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی ذات کو، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت فرمایا قرآن میں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، عیسیٰ کو بھی ہم نے اپنی رحمت بنا کر بھیجا ہے اور یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ ابھی آپ مریم آپ پریشان نہ ہو، یہ اللہ کے فیصلے ہو چکے ہیں، یہ ایسا ہونے والا ہی ہے، بچہ بغیر باپ کے بننے والا ہے، اس کی تخلیق بغیر باپ کے ہونے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رحمت بیان فرمایا۔ اس کے بعد کی آیت پڑھ لیجئے، بالمؤمنین رؤوف رحیم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کے لیے، ماننے والوں کے لیے بہت زیادہ شفقت اور نرمی کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رحیم بیان کیا ہے، رحیم بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر تین چیزیں ہو گئی، تین باتیں، اب اس کے آگے کا مضمون الگ ہو رہا، 8 نمبر سے الگ ہو رہا۔ اب اس کے اوپر آپ غور کریں، جو اوپر کی آیتیں ہم پڑھ لی ہیں اس میں ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس چیز کی رحمت کو ہائی لائٹ کیا، سب سے زیادہ اپنی رحمت کو ہائی لائٹ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے نمبر پر نبیوں کی رحمت کو ہائی لائٹ کیا، اور تیسرے نمبر پر اپنی وحی کلام اللہ، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ تورات ہو یا انجیل ہو، اللہ کی طرف سے آنے والا جو کلام ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بیان کیا۔ ٹھیک ہے۔